ٹنکو چالاک اور مغرور چوزا تھا جو ہر کسی کو تنگ کرتا تھا۔ اس کا کام ہی شرارتیں کرنا تھا۔ وہ سیدھا کھیت میں پہنچا اور ایک اور چھوٹے قد کے بھورے چوزے کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، یہ بونا کہاں سے آ گیا؟ تم اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ لالی چوزے نے اسے آنکھیں دکھائی۔ کیوں، کیا یہ کاٹتا ہے؟ اس نے دانت نکالے۔ یہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور میں ہی اسے یہاں لایا ہوں، اب یہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ لالی چوزے نے ناگواری سے کہا۔ دیکھتے ہیں یہ یہاں کتنے دن رہتا ہے، ٹنکو نے اکڑ کر کہا۔ اس بار تم ضرور ہارو گے ٹنکو، لالی چوزے نے کہا اور چلا گیا۔ ٹنکو کو دوسروں کو نیچا دکھانے کی عادت تھی، اسی لیے لالی چوزا اس کے بے جا غرور کی وجہ سے اس سے خار کھاتا۔ پھر لالی نے اپنے دوست بھورے چوزے سے کہا، ہمت نہیں ہارنا، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کا دماغ درست کرنا۔ ادھر ٹنکو نے سارے دانے بکھیر دیے اور ان دونوں سے الجھنا چاہتا تھا۔ بھورا چوزا دل میں کہہ رہا تھا، تمہیں یہاں سے بھگانا اب میرا مشن ہے۔ دیکھو لالی، تم جانتے ہو کہ اس کھیت میں ٹنکو کی ہی چلتی ہے، اس لیے تم اس سے لڑائی نہ کرو، بھورے نے کہا۔ ہم نہ جانے کب سے ایسے برداشت کر رہے ہیں مگر وہ بات نہیں آتا، اب ایسا نہیں ہوگا، لالی نے غصے سے کہا۔ اگلے دن ٹنکو کھیت میں پہنچا تو لالی اور بھورے کو ایک ساتھ دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بھورے کو ٹانگ ماری اور نیچے گرا دیا، بے دردی سے چونچے مارنے لگا۔ یہ دیکھ کر لالی نے اس پر چھلانگ لگائی اور دونوں پروں کو اپنی چونچ میں دبا لیا۔ اتنے بھورا چوزا کھڑا ہوا، دونوں نے مل کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ کوئی بھی ٹنکو کی مدد کو نہ آیا۔ اس دوران کسی نے بھی مرغی کو خبر دے دی تو وہ دوڑی چلی آئی اور بڑی مشکل سے انہیں الگ کرایا۔ ٹنکو کا ایک پر زخمی ہوا تھا، وہ درد سے چیخ رہا۔ یہ دیکھ کر بھی مرغی نے کہا، میں تمہیں کتنا روکتی تھی کہ ہر ایک سے جھگڑا نہ کیا کرو، لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ بھورے چوزے نے ٹنکو سے کہا، یہاں کوئی تمہیں اچھا نہیں سمجھتا، اسی لیے کسی نے تمہاری مدد نہیں کی۔ پھر وہ لالی کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ ٹنکو کو اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش میں سب سے لڑائی نہ کرتا، جس سے کوئی نہ کوئی میری مدد کے لیے ضرور آتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے اپنی ہٹ درمی اور ضد ختم کرنی ہوگی۔ چنانچہ اگلے دن وہ اپنی ماں اور دونوں اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے اپنی ہٹ دھرمی اور ضد ختم کرنی ہوگی۔ چنانچہ اگلے دن وہ اپنی اماں کے ساتھ لالی اور بھورے چوزے کے پاس گیا اور ان دونوں کے ساتھ معافی مانگی۔ اب وہ تینوں بہت اچھے دوست بن گئے تھے اور ایک ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ سب کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں دانیال حیدر کارٹون فور کڈز۔ شکریہ، اللہ حافظ۔